تکبیر۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی لا نبی بعدہ وعلی آلہ التقى وصحبہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع۔ اور افسوس یہ ہے کہ آپ قادری ٹوپی نہیں پہنتے ہو، جبکہ آپ کو قادری ٹوپی پہننی چاہیے، کیونکہ یہ قادری ٹوپی جو ہے یہ جنتی ٹوپی ہے۔ تو جب یہ بھی سن لیجیے، جب میری یہ تقریر پھیلی تو ایک مولانا نے، یہ تک تو آپ لوگ سن چکے ہوں گے، ٹوپی والی تقریر میری نہیں سنے کیا؟ نہیں سنے کیا؟ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ تو ٹوپی پہنا کر ہی سب کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ انہوں نے مجھ کو طنزاً کہا کہ آپ تب تو ٹوپی پہنا کے جنت پہنچائیں گے، میں کہا تمہاری طرح دھوتی پہنا کے پہنچ جائیں گے کیا؟ ٹوپی والے ہی تو جنت میں جائیں گے۔ کیا بات! میں نے کہا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تم لوگ سیدوں کے اتنے گستاخ ہو گئے ہو کہ اب تمہیں کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، آج ہم اور آپ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے 534 ہجری میں سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر سجستان میں، اس شہر کے تحت ایک گاؤں آتا تھا سنجر، وہیں آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ اچھی طرح جان لیں، سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سید ہیں، یعنی باپ کی طرف سے آپ حسینی تھے اور ماں کی طرف سے آپ حسنی تھے۔ ملت کے نوجوانوں، غریب نواز کی جب عمر شریف 15 سال ہوتی ہے، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، داغ مفارقت کے آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ میں اجمالاً کہہ کے اخیر میں سرکار ملت کے حوالے سے ایک انوکھا واقعہ بیان کر دوں گا۔ ملت کے نوجوانوں، آپ ذرا دیکھو، اور وہ واقعہ وہ ہوگا جس کا تعلق نسیم سرکار اور غریب نواز سے ہوگا۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، 15 سال کی عمر ہے، آپ کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، وراثت میں آپ کو ایک پنچکی اور ایک باغ ملتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، غریب نواز باغ میں ہیں، باغبانی کر رہے ہیں، اسی درمیان میں حضرت ابراہیم کندوجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ سے گزر رہے ہیں۔ ان کی نظر غریب نواز پہ پڑتی ہے، غریب نواز کی نظر ان پہ پڑتی ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ ابراہیم کندوجی نے جب غریب نواز کو دیکھا تو یہ سمجھ گئے یہ نوجوان اللہ کے ولی ہیں، اور غریب نواز کی نظر جب ان پہ پڑتی ہے وہ بھی سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ والے ہیں، مجذوب ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا آپ میرے باغ میں تشریف رکھیں، میں چاہتا ہوں آپ کی ضیافت کروں، مہمان نوازی کروں۔ یہ کہہ کے غریب نواز اپنے باغ سے انگور توڑ کے لاتے ہیں، ابراہیم کندوجی کو دیتے ہیں۔ ابراہیم کندوجی تناول فرماتے ہوئے اپنے کچھ نوالے زبان سے نکال کے غریب نواز کے منہ پہ ڈالتے ہیں۔ ادھر ڈالنا تھا، ادھر غریب نواز کا دل چمک جاتا ہے، زمین پہ رہ کے عرش معلا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، اس کے بعد غریب نواز کے دل میں یہ شوق بیدار ہوتا ہے، علم دین حاصل
حاصل کرنے کے لیے باغ چھوڑ کر غریب نواز علم دین حاصل کرنے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ فضیلت کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں حسام الدین اور مشرف الدین آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غریب نواز نے جب دینی علم مکمل فرما لیا، اس کے بعد غریب نواز مدینہ شریف پہنچتے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ مدرسہ قادریہ چلا رہے ہو، یہ بڑی قسمت کی بات ہے، یہ بڑی شان کی بات ہے۔ میں نے آپ کے ایک استاد سے ملا، حضرت قاری مبشر صاحب سے، ماشاءاللہ ان کی شخصیت بڑی اچھی ہے، بڑی ملنسار ہے اور بڑے بااخلاق ہیں۔ ملت نوجوانوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں اپنے بچوں کو اگر عالم بنائیں گے تو کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس طرح کا سابقہ میرا ایک شخص سے ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا اس دور میں عالم بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہی 8-10 ہزار روپیہ تنخواہ ملتی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، میں نے BA کر لیا ہے۔ میں کہا کرتے کیا ہو؟ کہا میں ہوٹل میں کوک کا کام کرتا ہوں۔ میں کہا واہ رے واہ قسمت والے، تیرے علم نے تجھے جھوٹا دھلایا اور میرے علم نے مجھے قرآن سکھایا، تجھ سے میرا علم لاکھ درجہ بہتر ہے۔ میں نے اسے کہا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آج دنیا میں اگر 100 آدمی دنیاوی اعتبار سے پڑھتے ہیں، کسی ایک کو سرکاری نوکری ملتی ہے، باقی لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں 12-15 ہزار روپے میں، لیکن ایک مدرسہ کا پڑھنے والا اگر چھوٹا سا بھی عالم ہے وہ بھوکا نہیں ہے، اس کی فیملی خوشحال ہے، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ آج یہی دیکھ لو ہزاروں سیٹ نیچے بیٹھے ہیں، فقیر قادری اسٹیج میں بیٹھ کے نبی کا بیان سنا رہا ہے، اس سے بڑھ کر عزت کیا چاہیے؟ اے ملت نوجوانوں، غریب نواز نے علم تکمیل کرنے کے بعد کہاں مدرس مقرر ہوتے ہیں؟ مسجد نبوی کے شیخ الحدیث مقرر ہو کر غریب نواز مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ شریف میں 3 سال درس بخاری دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ملت کے نوجوانوں، مسجد نبوی میں پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو 3 سال درس حدیث دینے کے بعد غریب نواز کے دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اب مجھے مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے، مجھے کسی پیر سے وابستہ ہو جانا ہے، کسی کی غلامی میں آ جانی ہے۔ یہ سوچ کر غریب نواز مدینہ شریف سے بغداد تشریف لے جاتے ہیں 562 ہجری میں، جبکہ 561 ہجری میں غوث اعظم دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں۔ میں ہی ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ غریب نواز اور غوث اعظم کو ملا کر ایک غلط واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم نے اعلان کیا جو میرے پیچھے نماز فجر پڑھے گا وہ جنتی ہو جائے گا اور جو اعلان کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا۔ غریب نواز اس واقعہ کو سنا اور لوگوں کو بلایا، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ غریب نواز کی غوث اعظم سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ آپ تاریخوں کی کتابوں میں دیکھیے، آپ خزینۃ الاسفیاء دیکھیے، آپ سیر الاولیاء دیکھیے، آپ جو ہیں اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ملاقات ثابت نہیں ہے۔ معتبر روایت کی میں بات کر رہا ہوں، ضعیف روایت میں اس طرح کی باتیں مل جائیں گی۔ بہرحال غوث اعظم 561 میں وفات کرتے ہیں، غریب نواز 562 میں بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک شہر ہے ہرون، جس کو آج ہم ہارون کے ہارونی کہتے ہیں، وہاں عثمان ہارونی رہتے تھے۔ غریب نواز وہاں پہنچ کر ان کے دستے کرم سے بیعت ہو
ہو جاتے ہیں۔ ہاں میں ایک بات اور کہہ دوں، غوث غریب نواز کے والد کا نام سید غیاث الدین، والدہ کا نام ام الورا اور پیر و مرشد کا نام عثمان ہارونی ہے۔ اصل میں ہرونی تھے، وہ غلط ہوتے ہوئے وہ ہارونی ہو گیا ہے۔ اب ذرا دیکھو اے ملت نوجوانوں، آج ہم مرید ہو جاتے ہیں، کل پیر کے در چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو مرید تبھی کامل ہوتا ہے جب وہ پیر کے در سے لپٹا رہا کرتا ہے، پیر کے در سے جڑا رہتا ہے۔ غریب نواز حضرت عثمان ہارونی سے بیعت کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور اپنے پیر و مرشد کے بستروں کو، ان کے بوجھ کو ڈھوتے رہے۔ 20 سال اپنے ساتھ اپنی غلامی میں، اپنی خدمت میں رکھنے کے بعد ان کے مرشد نے کہا اے معین الدین آپ چلو مدینے چلتے ہیں، چلو مکے چلتے ہیں، حرمین چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ پیر و مرشد کے ساتھ غریب نواز مکے شریف تشریف لاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے آپ کے پیر و مرشد نے قریب کیا، میزاب رحمت کے سامنے غریب نواز کو عثمان ہارونی نے کھڑا کر کے بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا کر کہا مولا میں معین الدین کو کعبے تک لے آیا ہے، تو یہاں سے قبول فرما لے، تو یہاں سے قبول فرما لے، تو یہاں سے محبوب بنا لے۔ عثمان ہارونی کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی تھی، غیب سے آواز آتی ہے عثمان ہم نے آج معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا غوث، یا غوث، اولاد غوث پاک۔ حضرات گرامی وقار، اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں اب ان اللہ نے قبول کر لیا، چلو مصطفیٰ کے دروازے پہ چلو، چلو امام الانبیاء کے دروازے پہ چلو، چلو جانے کائنات کے دروازے پہ چلو۔ یہ کہہ کے حضرت عثمان ہارونی اپنے مرید کو بارگاہ رسول پہ لے پہنچتے ہیں۔ مواجہ شریف سے قریب ہو کر غریب نواز سے عثمان ہارونی کہتے ہیں معین الدین مصطفیٰ کو سلام پیش کرو، زور سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کے پیر و مرشد نے کہا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو، جانے کائنات کو سلام پیش کرو۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو سلام پیش کرنا بدعت ہے؟ اے نادانو تمہیں یہ شیطانی طریقہ مبارک ہو، ہم غلاموں کو غریب نواز کا طریقہ مبارک ہو۔ غریب نواز مواجہ شریف سے قریب ہوتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ غریب نواز نے جب آقا کو سلام پیش کیا تو نبی کی قبر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائق، اے ولیوں کے ولی معین الدین تمہیں میرا سلام ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، یا غوث فیضان سرکاران ملت، نعرے تکبیر۔ آقا کو سلام پیش کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد آپ کو لے کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں اب تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، معین الدین اب تم دین کی خدمت کرو۔ غریب نواز اب تنہا ہو گئے، آپ کے پیر و مرشد آپ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے تبلیغ دین کے لیے، خدمت اسلام کے لیے۔ پھر غریب نواز کو ایک دفعہ پھر غائبانہ طور سے القاء ہوتا ہے، آقا کے دربار سے بلاوا ہوتا ہے معین الدین اب تم تنہا میرے دروازے پہ آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ غریب نواز بغداد کی سرزمین سے روضہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، مدینہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں۔ مسجد نبوی میں بڑے ہی ادب کے ساتھ غریب نواز دوسری بار حاضری دے کر مراقبہ میں
बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखो कहाँ है वो लोग जो कहते हैं मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। माज़ अल्लाह, वो तुम्हारा कोई दालदा टाइट नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया है। मेरे मुस्तफा की शान तो वो शान है जिसे खुद मेरे आका ने फरमाया है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क। मेरे आका ने फरमाया नबियों के जिस्म को खाने के लिए मिट्टी पर हराम कर दिया है। नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उन्हें रोजियां दी जाती हैं। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज मस्जिद नबवी में बैठे हैं, मराकबे में बैठे हैं। अब जरा देखो उसके बाद गैब से आवाज आती है, मोइनुद्दीन को मेरी बारगाह में आने बोलो, मोइनुद्दीन को मवाज़े शरीफ में आने बोलो। मुस्तफा की कब्र से आवाज आए, मोइनुद्दीन को बुलाओ। आका के खादिम ने जब ये आवाज सुनी कि आका कह रहे हैं मोइनुद्दीन को बुलाओ, तो आप ये खादिम मस्जिद नबवी में आते हैं। आने के बाद कहते हैं, ऐना मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन कहाँ है? आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त मस्जिद नबवी में मोइनुद्दीन नाम के कई सौ बुजुर्ग बैठे हुए थे। सब ताकने लगे आका ने किसको बुलाया है, किस मोइनुद्दीन को बुलाया है। सब लोग हैरत में पड़ गए। खादिम फिर पलट कर आए, आका की बारगाह में पहुंचे। अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, आपने कहा है मोइनुद्दीन को बुलाने के लिए। वहाँ एक मोइनुद्दीन नहीं है, वहाँ दो मोइनुद्दीन नहीं है, वहाँ तो कई सौ मोइनुद्दीन बैठे हैं। ए मिल्लत नौजवानों, अब जरा देखो कब्र रसूल से आवाज आई, उस मोइनुद्दीन को बुलाओ जो चिश्ती है संजर से आए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुनना था। खादिम मस्जिद नबवी में आते हैं और कहते हैं आका ने उस मोइनुद्दीन को बुलाया है जो चिश्ती है और संजर से आए हुए हैं। ए मुसलमानों, गरीब नवाज को इतना सुनना था, आप पर जज्ब तारी हो जाता है। आप बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। जब होश आता है मुवाजहे रसूल से करीब होते हैं। फिर कब्र रसूल से आवाज आती है, मोइनुद्दीन मुवाजे से और करीब आओ, और करीब आओ। गरीब नवाज कब्र रसूल से करीब होते हैं। किताबों में आता है, सियरुल औलिया में है, जब गरीब नवाज मुस्तफा की कब्र से करीब होते हैं, आका कब्र से बाहर आते हैं, सीने से लगाते हैं और कहते हैं मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, मैंने तुम्हें सर। नारे वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, अल मदद, अल मदद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। आका ने फरमाया मोइनुद्दीन अब हिंदुस्तान जाओ, लेकिन कयाम तुम्हें अजमेर में करना है। गरीब नवाज बारगाहे मुस्तफा से इजाजत हासिल करके अब सीधे बगदाद तशरीफ लाते हैं। सबसे पहले आप वहीदुद्दीन को अपने खिलाफत से नवाजा। उसके बाद आप वहां बहुत से मशाइख से मुलाकात करते हैं। गरीब नवाज जब बगदाद तशरीफ ले आए, 7 जोगी जो आतिश परस्त थे गरीब नवाज के पास आए। गरीब नवाज का इम्तिहान लेने के लिए और आपको जलील और रुसवा करने के लिए। मिल्लत के नौजवानों, अब जरा देखो, गरीब नवाज के पास आए। आने के बाद गरीब नवाज ने उन पे नजर डाली और गरीब नवाज ने फरमाया, तुम आग की परस्तिश करते हो, किस नियत से करते हो जोगियो, वो जादूगरो। ए मिल्लत नौजवानों, अब जरा देखो, उन जादूगरों ने कहा, उन जोगियों
نے کہا ہم آگ کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی, آگ ہمیں نہیں جلائے گی, اس لیے ہم آگ کو پوجا کرتے ہیں. غریب نواز نے کہا ہے تمہاری یہ سوچ غلط ہے, تمہاری یہ فکر غلط ہے, تم جس دھن میں ہو یہ تمہیں فائدہ نہیں دینے والا ہے. اس کے بعد غریب نواز سے ان لوگوں نے کہا اچھا کیا تم کو آگ نہیں جلائے گی؟ غریب نواز نے فرمایا آگ ہمیں نہیں جلائے گی, اگر جلائے گی تو آگ تمہیں جلائے گی. آؤ اسی دنیا میں امتحان کر لیتے ہیں, تم تو آگ کا پوجا اس لیے کر رہے ہو تاکہ آگ تمہیں نہ جلائے. ہم آگ کا پوجا نہیں کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اگر اے جوگیو آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اے یاد رکھو ایک اللہ کی عبادت کرو, چاند کی عبادت چھوڑ دو, سورج کی عبادت چھوڑ دو, بہتے ہوئے دریا کی عبادت چھوڑ دو, یہ چٹان کی عبادت چھوڑ دو. ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو. غریب نواز سے ان جوگیوں نے کہا معین الدین جب تم مر جاؤ گے آگ تمہیں جلائے گی, آگ ہمیں نہیں جلائے گی. غریب نواز نے کہا میں تو بہت بڑی چیز ہوں, جس جوتے کو مجھ سے تعلق ہو گیا ہے یہ آگ میرے جوتے کو بھی نہیں جلا پائے گی. یہ کہتے ہیں غریب نواز اپنے جوتے کو آگ میں ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اے آگ یہ معین الدین کا جوتا ہے, اگر تیرے دل میں اللہ کی وحدانیت کا ایمان ہے تو میرے جوتے کو تو نہیں جلائے گی. یہ کہہ کے پھینک دیتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں غریب نواز بھی اس آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. زمانے نے دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی تھی, دوسری دفعہ غریب نواز کے لیے گلزار بن گئی. واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت یا غوث. واقعات بہت ہیں, کافی رات ہو گئی ہے, زندگی سلامت رہی. آپ نے بلایا پھر انشاءاللہ ہم سنائیں گے. السلام علیکم.